अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी सायरा सैयद। और आज हो गई है जी खबरों की बहुत तादाद भी हो गई, गर्मा गर्मी भी हो गई है। और गर्मा गर्मी ये हुई है कि आज वकला और पुलिस जो थी आमने सामने थी और शेलिंग हुई है, उसमें आंसू गैस शेलिंग हुई है, ठीक है, पानी शानी फेंके, सब कुछ हर तरह से पुलिस ने एहतजाज किया। एहतजाज का करना, तशद्दुद किया, ठीक है। और आगे से उन्हें वकला टीम ने भी जितनी वकला बरादरी थी उन्होंने भी फुल ठूस ठास की है, ठीक है। अब पुलिस ने क्या किया, काफी लोगों को उठा के वो ले भी गई जेल में, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद जो मरियम नवाज जो कि सीएम पंजाब हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया और एक बयान, मेरे ख्याल से ट्वीट के थ्रू ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो आईजी पंजाब है उनको हिदायत की है कि वकला के खिलाफ अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो ताकत आपको दी गई है, उसका इस तरह से इस्तेमाल ना करें। उन्हें कहे कि वो जो कहते हैं पुरअमन एहतजाज वो करें और अपने जो भी इश्यूज हैं वो जाके लाहौर हाई कोर्ट में जाके क्लियर करें। तो खैर जी, ये कुछ खबरें थी आज के, और इसी पे जी पूरा दिन बात चलती रही और अभी आगे भी टॉक शोज में इसी पे बात होती रहेगी। तो खैर अभी हुआ क्या है, शेर अफजल मरवत जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, ठीक है, कोई ना कोई उनकी बात ऐसी वायरल हो जाती है और कहा यह जाता है सिर्फ शेर अफजल की वजह से कि पीटीआई में जो तसादुम है वो इनकी वजह से है, पीटीआई में फलाना ओहदा नहीं देना इनको, क्योंकि ये है यानी शेर अफजल है तो इनको फला ओहदा नहीं देना, इनको बरतरफ कर दिया, इनको यूं कर दिया, इनको वो कर दिया। तो आज ही मैं एक बयान पढ़ी थी, शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उमर अयूब और असद कैसर ने इमरान खान साहब से अडियाला जेल में जो मुलाकात की है, मैं बैठा रहा हूं कि मेरी भी मुलाकात का वक्त आएगा, लेकिन उन दोनों ने मुझे मुलाकात नहीं करने दी। शेर अफजल मरवत का ये भी बयान है कि जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने उनसे मुलाकात करने से ही मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैंने अफजल मरवत से मुलाकात नहीं करनी। खैर क्या सच है क्या नहीं, अब हुआ कुछ यूं है कि शेर अफजल मरवत को मुझे लगता है जो पार्टी क़यादत है ना, वो फंसाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश करती है, कोई प्रोपेगेंडा शंडा चलता है। तो आज शेर अफजल ने फिर इस बारे क्या कहा वो आपको बताती हूँ। तो शेर अफजल मरवत ने पीटीआई की मौजूदा क़यादत के साथ काम ना करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं काम नहीं करना, ना मुझे इलेक्शन लड़ना था, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए था, मैं तो सिर्फ अपने कप्तान के लिए खड़ा हुआ था, आप लोगों के लिए खड़ा था, आज़ादी की जंग लड़ने खड़ा हुआ था, मुझे कोई इससे इस्तेफादा नहीं हासिल होना, ना ये सारी मेरी डोमेन है, लेकिन मैं तो अपने कप्तान के लिए डट कर खड़ा था। मुर्दा हुई हुई थी पीटीआई, जो कहते हैं ना असल मानों में मुर्दा पड़ी हुई थी, मैंने आगे इसको उजागर किया, मैंने इसको हिम्मत दिलाई है। खैर कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि वो ठीक भी कह रहे हैं। खैर अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत का कहना था, मुलाकातों में रुकावट जेल हुकाम डाल सकते हैं या जो ऊपर होते हैं वो भी रुकावट डाल सकते हैं। कल बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आया था, नहीं मिलने दिया गया, आज भी मेरी मुलाकात नहीं कराई गई। उनका कहना था मेरा बानी पीटीआई से मिलना जरूरी था, लेकिन उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया। शिबली फराज के मुताबिक नून लीग ने कहा कि शेर अफजल मरवत का नाम दिया गया जो हमें कबूल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा सऊदी सफीर के एतराज की बुनियाद पर चेयरमैन पीएसी से नामजदगी खत्म करके तजलील की गई, इस ओहदे में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि मुझे ओहदों की कोई लालच नहीं है, पीटीआई को मैंने उस वक्त उठाया जब ये मुर्दा घोड़ा बन गई थी, बानी पीटीआई के लिए कभी मुश्किलात पैदा नहीं करूंगा। बानी पीटीआई को आगाह किया था कि 8 फरवरी से मुझे टारगेट किया जाए, मुझे बेतौकीदी कबूल नहीं हुई और पार्टी की ऑफिशियल मीडिया टीम मेरे खिलाफ है। अच्छा, ये जो इन्होंने अभी अफजल मरवत के जो मैंने बयानात आपको पढ़ के बताए हैं, जिसपे वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो बानी पीटीआई के लिए हूँ और मैं उनके लिए मुश्किलात पैदा नहीं करूंगा, ये तो ऐसे है जैसे एक महबूब अपनी महबूबा से बिछड़ता है तो वो अच्छे टर्म्स पर एंडिंग कर रहा होता है, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, हाँ तुम दिल में जरूर हो, याद जरूर होगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। तो बिल्कुल इस तरह के मासूमाना से उनकी बातें मुझे लग रही है शेर अफजल मरवत की। भाई आप क्यों कह रहे हैं कि आप एक जगह ये जता रहे कि पीटीआई मुर्दा घोड़े की मानंद थी, तो मैंने आके इसको हिम्मत दिलाई, मैंने पीटीआई को पीटीआई बनाया, और कहीं एक जगह आप ये भी कह रहे हैं कि मुझे ये ओहदे नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। खैर शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुझे पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर बनाया था, पॉलिटिकल कमेटी में वोटिंग करके मुझे हटाया गया। उनका कहना था मैं तो इलेक्शन भी लड़ना नहीं चाहता था। आ गई ना फिर वही बात, बानी पीटीआई के कहने पर इलेक्शन लड़ा, मैं बानी पीटीआई के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था, मैं जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज ख़त्म हो गया।
یہ لوگ آئیں اور قیادت کریں، میں ان کی پیروی کروں گا، یہ اپنے بیان دے دیں، پھر میں ان کا کچھا چھٹا کھولوں گا۔ اب مطلب وہی جو محبوب ہے، پہلے تو وہ اچھے ٹرمز پہ محبوبہ سے ختم کر لیتا اپنا تعلق، پھر وہ جب کہتا ہے محبوبہ کو تو ایسے ہی سکون ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اسے بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو اب انہوں نے خود ہی اپنے بیان میں کہہ دیا کہ یہ لوگ کچھ اب بیان دیں میرے اس بات پر، پھر میں ان کے کچے چھٹے کھولوں گا۔ اور بھائی کیا ضرورت ہے، آپ نے تو یہ 8 فروری سے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ مجھے الیکشنز نہیں لڑنا، میں صرف عمران خان کے لیے لڑا۔ اب جب آپ دیکھ رہے ہو کہ شیر افضل مروت ادھر ہے اور بقایا کی پی ٹی آئی ادھر ہے، تو آپ سائڈ پہ ہو جائے نا، آپ کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اگر آپ نے ہی واقعی میں پی ٹی آئی میں جان ڈالی ہے، اس بات سے میں اگری کر رہی ہوں، سندھ کو آپ نے اکٹھا کیا، پنجاب کو آپ نے اکٹھا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا سب ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ایک جگہ سے اگنور ہو رہے ہو، تو مجھے لگتا ہے آپ کو نا بیک آف کر جانا چاہیے۔ تو آئی تھنک شیر افضل صاحب آپ کو بھی تھوڑا سا بیک آف کر لینا چاہیے، تاکہ جو لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے خلاف اوروں کو بھڑکاتے ہیں، ان کو بھی پتا چلے بھائی یہ بندہ کوئی اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے، اس کی پریزنس معنی رکھتی ہے۔ خیر آگے بتاتی چلوں کل کے حوالے سے کہ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ ہم 9 مئی کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن الیکشن کمیشن پھر تہ تک جائے، لیکن الیکشن کمیشن نہیں، کمیشن تہ تک جائے گی، اور کمیشن یہ احاطہ کرے 2014 کے دھرنے کے مقاصد کیا تھے، پارلیمنٹ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی، عنصر ڈالا گیا، ریاست کے خلاف کھڑے ہوں، سول نافرمانی کریں، بجلی کے بل جلائیں، کس طرح 2016 میں کے پی کے وسائل سے دارالخلافہ پر دھاوا بولا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے، وہ یہ بھی دیکھے آئی ایم ایف کو کس طرح خط لکھے گئے، لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیا جائے، اسے پیسہ نہ دو۔ کمیشن احاطہ کرے کہاں سے فنڈنگ آ رہی تھی، کہاں سے جا رہی تھی، کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا اور نہیں کیا تو 9 مئی کو ہونا تھا۔ اچھا جی، اب آپ کو یہ میں نے ریکال کیا جو کل کی پریس بریفنگ تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، اس کو میں نے ریکال کیا کہ اصل میں انہوں نے کیا کہا تھا، اور ابھی اینڈ پہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اگر ان چیزوں، یہ جو بھی سارے اسپیکٹس میں نے آپ کو گنوائے ہیں، کاؤنٹ کرائے ہیں، اگر ان کا نہیں نا وہ کر سکتے اکاؤنٹیبلٹی، تو پھر 9 مئی تو ہونے تھا۔ اچھا جی، اب یہ جو بیان تھا جس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ 9 مئی کرانے والوں کو معافی مانگنی چاہیے، کہ بانی پی ٹی آئی کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو عمران خان نے اب آج ان کا بیان آیا جو جیل سے، اڈیالہ جیل میں، تو اب انہوں نے کیا کہا ہے، عمران خان نے کیا معافی مانگ لی ہے، کیا حامی بھر لی؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عمران خان نے کہا کہ 2014 کے دھرنے سے جو متعلق ان پر الزامات تھے انہیں تو انہوں نے غلط قرار دے دیا، تردید کر دی، ٹھیک ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافی سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہیں، خوشی ہوگی کہ انہیں انکوائری کمیٹی میں پیش کیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ کیوں 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں، معافی تو ان سے مانگنی چاہیے، اگر بات نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، وہ تو ملک کے لیے بات چیت کا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا اس وقت پتہ چلا جب انہیں سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے مذمت کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں، 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا، 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی، سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 2013 کا الیکشن روز کا الیکشن تھا، نگراں وزیر اعظم کے فارم 47 پر بیان کے بعد حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینٹ الیکشن سب کے سب فراڈ ہیں۔ تو معافی والی بات پر عمران خان نے ایک بار پھر کہہ دیا جی ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اچھا جی، اب یہ جو جوڈیشل کمیشن والی بات ہے، اسی پر آج گوہر خان جو ہیں، ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر، انہوں نے ایک بیان دیا، اور یہ پوری پی ٹی آئی جی ڈیمانڈ کری، آپ جتنا مرضی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیکھ لیں، ٹویٹر دیکھ لیں، انسٹا دیکھ لیں، ٹک ٹاک دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، ایون کہ واٹس ایپ کا چینل بھی، اس پہ ہر ایک پوسٹ میں وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن کو تشکیل دیں اور ساری اے ٹو زی انکوائری کرائیں، جو سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ نے دیکھ کے لوگوں کو پکڑا ہے، کیا کیا ہے، ہمیں بھی دکھائیں، عوام کو دکھائیں، منظر عام پر تو لائیں۔ تو خیر جی، اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے
پاکستان میں امریکی مداخلت کا الزام حکومتی سطح پر اٹھایا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے حکم پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ کسی بھی بھارتی کو جیتی سیٹوں سے زیادہ سیٹس نہیں دی جاتی، کسی بھی پارٹی کو جیتی سیٹ سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جاتی۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کئی بیان پر بھی بات کی ہے۔ پہلے کمشنر راولپنڈی اور اب سابق نگراں وزیر اعظم نے فارم 47 کا اعتراف کیا ہے۔ ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی درخواستوں پر سماعت کی جائے، باقی درخواستوں پر بھی بینچ بنائے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو امریکی سفیر سے ملاقات کا بتایا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے امریکی سفیر سے ملاقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہم 9 مئی کو پرامن احتجاج کریں گے، تمام ٹکٹ ہولڈرز شرکت کریں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے امریکی مداخلت کے الزام کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ امریکہ سے تعلق خراب کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ امریکی سفیر کی جانب سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ 9 مئی ریاستی جبر سے شروع ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کو ریاستی اداروں نے اغوا کیا۔ تمام واقعات پر کہا گیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب ہیں۔ جی ہاں، کہا تو یہی گیا 9 مئی کا، اگر آپ کو بھی یاد ہو کہ جتنی سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں وہ خراب ہو گئی ہیں، وہ مل نہیں رہی، ریکور نہیں ہو رہی۔ تو خیر عمران خان صاحب، کیونکہ آج 8 مئی اور کل 9 مئی ہے، تو عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جس کو 9 مئی کے واقعے سے فائدہ ہوا ہے نا، 9 مئی اسی نے کرایا ہے۔ وہ ہم لوگ اتنے سارے وہ سی آئی ڈی دیکھتے رہے ہیں، کرائم پیٹرول دیکھتے رہے ہیں، اس میں بھی نا مجرم اسی طرح فٹ سے پکڑ لیا جاتا تھا کہ اصل میں جس کو 9 مئی سے فائدہ ہوا ہے تو 9 مئی اسی نے کرایا۔ اب پی ٹی آئی کا جو بانی ہے یعنی کہ عمران خان ہے، وہ تو جیل میں قید ہے، 1 سال ہونے کو چلا ہے۔ تو پھر آپ لوگ خود اندازہ کریں کہ اس 9 مئی واقعے سے، اس بلیک ڈے سے فائدہ کس کو پہنچا۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔